اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو سورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورت ملک ہے۔ سورت ملک، ملک کی معنی ہے بادشاہ، بادشاہی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پوری کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور دنیا کے اندر بے پناہ مخلوقات جو بھی چیزیں ہیں، سب کا بادشاہ فقط ایک ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات۔ برکت کہتے ہیں زیادتی کو۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ وہ بن سکتا ہے جو دنیا کی مخلوقات کی، دنیا کے تمام مخلوقات کی وہ ضروریات کو پورا فرمائے، اور وہ پورا فرمانے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ خود محتاج ہوتے ہیں، اور اگر کوئی محتاج نہیں ہے، بے پرواہ بادشاہ اللہ الصمد، وہ فقط ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا کے اندر بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جنہوں نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، جنہوں نے کہا ہم سپر پاور ہیں، ہماری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ان کی طاقت کو تباہ و برباد کر دیا۔ نمرود آیا، اس نے بھی اعلان کیا کہ میں سپر پاور ہوں، میں طاقت والا ہوں، لیکن اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کی طاقت کو ختم کر دیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے بیچ سمندر میں اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود کی طاقت کا جنازہ اللہ نے نکال دیا۔ جنازہ نکال کر کے دنیا والوں کو سمجھایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں، اگر سب سے بڑا بادشاہ اگر کوئی ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور حیاتی کو۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا فرمایا الموت، موت کو، والحیات، زندگی کو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی پہلے آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے رکھا اور زندگی کو بعد میں رکھا۔ یہ اشارہ کیا اس بات پر کہ موت حقیقت ہے، زندگی حقیقت نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک مقدمہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی اچھی تو موت جو ہے وہ آپ کو جنت تک لے جائے گی، اگر زندگی اچھی تو موت آپ کے قبر کے عذاب سے حفاظت کرے گی۔ اگر آپ کی زندگی اچھی، موت کے سکرات سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کے اندر مست ہو کر آپ نے گناہ کیے، اللہ کو اللہ نہ سمجھا، اور قرآن کی آپ نے تلاوت نہ کی، 5 وقت نماز نہ پڑھے، آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، آپ نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا، گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، تو پھر یہ موت سبب بنے گی جہنم میں جانے کی۔ تو اللہ نے اشارہ کیا اس بات پر کہ موت جو ہے وہ حقیقت ہے اور زندگی یہ مقدمہ ہے۔ اگر آپ کا مقدمہ اچھا ہوگا تو موت حقیقت بن کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر آپ کا مقدمہ خراب نکلا، اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، تو یہ موت حقیقت بن کر کے آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔
اب ہر وقت انسان جو ہے یہ پریشان ہے. آج کل ہر انسان پریشان ہے. آج ہمارا ملک تو غریب ملک ہے، بنگلہ دیش غریب ملک ہے، لیکن وہ ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھتے تھے کہ ہماری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ وبا آئی، یہ وائرس آیا، کرونا وائرس آیا، ان کو بھی کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہم بے بس ہیں. اگر طاقت والی ذات اگر کوئی ہے وہ فقط ایک اللہ کی. اور جو ہم لوگ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھنے والے تھے، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں نماز پڑھنے والے تھے، یہ وبا آ کر ہمارے کان کو کھٹکھٹایا اور ہمیں آ کر یہ سمجھایا کہ بھائی یہ جو وبا آئی ہے یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے آئی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. تم مسلمان ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی پر ایمان ہے تمہارا، لیکن تمہارے عمل جو تھے وہ عمل صحیح نہیں تھے. برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فتنے پیدا کرتا ہے، یہ وبائیں اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اس وجہ سے یہ وبا آ کر آپ لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ آپ آ جاؤ اللہ کے در پر، توبہ کر لو، توبہ استغفار کرو. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب کا استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہو گے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں بھی برکت دے گا، تمہارے اولاد بھی بڑھا کر دے گا. تو میرے دوستو آئیے توبہ کریں. یہ ہماری جو شامت آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے نا ظاہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں خشکی میں جب فساد ظاہر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ فتنے پیدا کرتا ہے، اللہ یہ وبائیں بھیج دیتا ہے. فساد جب ظاہر ہوتا ہے تو تمہاری ہاتھوں عملوں کی وجہ سے ہمارے اعمال ایسے ہیں، اس وجہ سے وبا آئی ہے. اگر یہ وبا ہمارے عمل ایسے تھے، یہ وبا آئی ہے، یا اگر وبا حقیقی ہے تو توبہ کریں گے، اللہ ان کو وبا کو دور کر دے گا. اگر یہ وبا یا یہ صرف ایک عالمی سازش ہے تب بھی ہم استغفار کریں گے، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. کیونکہ اللہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. اگرچہ بہت بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا خال گناہوں سے بھر جائے، لیکن وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ مصلی پر آ کر 2 آنسو کے قطرے اپنے رخسار پر گرا کر کے یوں کہے کہ اللہ مجھے معاف کر، تیرے کہنے کی دیر ہے، اللہ کے ہاں معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، آخر کیا کیا جائے؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، قحط سالی آ گئی. تو یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر حضرت موسیٰ کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمارے اوپر بارش برسا دے تاکہ یہ قحط سالی جو ہے سو ختم ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے، وہاں اکٹھے ہو کر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں بارش کی، شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور موسلادھار بارش کو برسا دے. سارے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 لوگ اس میدان میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پر توبہ استغفار کرنے لگ گئے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگ گئے. اللہ نے اعلان کیا کہ موسیٰ اس 70,000 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے، کبھی میرے در پر آیا نہ، کوئی گناہ اس نے چھوڑا ہی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا، سب کے سب گناہ اس نے کیے ہیں، اور وہ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہوگا میں بارش نہیں برساؤں گا. ہاں اگر وہ اس بستی سے نکل جائے گا تب میں بہت سا بارش جو ہے وہ برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ یہ مجمع اتنا بڑا ہے اور جو ہمیں اور میرا جو آواز ہے وہ وہاں تک کس طرح جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، پوری پبلک تک آواز پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے، آپ صرف اعلان کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا
کہ ایسا بدبخت یہاں موجود ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جب تک وہ یہاں سے نہیں نکلے گا اللہ بارش کو نہیں برسائے گا۔ اب پورے مجموعے کے اندر یہ اعلان پھیل چکا۔ اب وہ بندہ جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی اور کوئی گناہ سے چھوڑا نہیں تھا، وہ بھی کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ تو میں ہی بندہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور نکلے، لیکن کوئی نہ نکلا۔ تو اس نے دل میں ایسی توبہ کی، کہا اے اللہ میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ 40 سال تک آپ نے میرے گناہوں پر پردہ پوشی کی، میرے گناہوں کو آپ نے ظاہر نہیں کیا۔ آج اگر میں اس مجمع سے باہر نکلوں گا تو 70,000 لوگ ہیں، ان کی نظر مجھ پر پڑے گی، اے اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں خوار ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اے اللہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آج مجھے معاف کر دے، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو اچانک کیا ہوا؟ بادل لگ گئے، موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ نکلا ہی نہیں، پھر بارش کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، آج میں نے اسی بندے کی وجہ سے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ 40 سال نافرمان تھا، لیکن اس نے دل میں ایسی توبہ کی کہ میں آسمانوں پر راضی ہوا، اور اس کی رضامندی کی وجہ سے میں نے موسلادھار بارش جو تھی وہ برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ وہ مجھے دکھلا تو صحیح، وہ بندہ کون سا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، کبھی میں نے اس بندے کو ظاہر نہیں کیا، آج تو میرا یار بن گیا ہے، آج تو میرا دوست بن گیا ہے، وہ جو میرا اپنا بن گیا ہے، آج میں اس کو کیسے ظاہر کروں؟ تو چنانچہ اگر صرف بندہ توبہ کا ارادہ کرے نا تب بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے رمضان سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری توبہ و استغفار کی وجہ سے اس وبا کو ہم سے دور کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔